شیعہ سے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ فدق کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک، وہ خلافت کے مسئلے کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک، شیعہ سے ہمارا بنیادی عقیدہ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے، ٹھیک، کہ انہوں نے اہل البیت کو منی گاڈز بنا کے خدا کے مقابلے پہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا، جو قرآن کی ویلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک، نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو خط لکھا ہے حسن ابن علی کے نام، انہوں نے کہا ہے کہ حسن بیٹا یاد رکھنا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے. تو نے ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور حسن یاد رکھنا اللہ کا جو دربار ہے یہ وہ دربار ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. ٹھیک، اور ساتھ مولا علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے بھی کوئی حاجت نہیں کہ تم کسی کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کے اس کی طرف جاؤ، ٹھیک، ڈائریکٹ تمہاری بات سننے والا ہے. ٹھیک، اگر مولا حسن کو مولا علی یا علی مدد نہیں سکھا رہے، ایون مولا علی اپنا وسیلہ بھی نہیں بتا رہے، جو وسیلہ کے نام پہ انہوں نے توسل کے نام کے اوپر استعانت کو ثابت کر دیا ہے، تو سرکار اب اس سے بڑی میں بات اور کیا بتاؤں؟ نہج البلاغہ سے بتا دی اور اس سے بڑھ کر قرآن سے بتا دی. اما یجیب المضطر اذا دعا، اس میں واضح ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، الہ مع اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ تم نے اس کو الہ ٹھہرا لیا ہوا ہے؟ عقیدہ توحید قرآن اور نہج البلاغہ کے روح سے یہ شیعہ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے کہ اس کی کوئی جڑ آپ کی کتابوں میں موجود نہیں، نہ قرآن میں، نہ نہج البلاغہ میں، نہ بخاری مسلم میں. اس کے اوپر تو بات کریں. دوسرا عقیدہ، اماموں کے بارے میں انہوں نے یہ جو کلیم کیا کہ کوئی اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن ریلیشن شپ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی امامت کا سلسلہ چلائے گا، اور گائیڈڈ لوگ ہوں گے. اگر امام سے مراد یہ ایکسپرٹ لیتے ہیں نا کہ وہ قرآن و سنت کے سمجھنے والے ہیں، تو سارے اماموں کو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ مولا علی علیہ السلام یا باقی اماموں کے بارے میں کہیں کہ یہ ڈیوائن ہے، خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے اور رسول اللہ کی میت پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے. مولا علی کسی کشف، کسی الہام، کسی ڈیوائن ریلیشن کو اپنے لیے بھی نہیں مان رہے حضور کی وفات کے بعد، تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں، جتنے بھی امام لوگوں نے کھڑے کیے ہیں. یوں سمجھے یہاں پر شیعہ غلو وغیرہ کر جی سرکار، یہ ہے بنیادی اختلاف. ماتم بہت چھوٹی چیز ہے. ماتم ہمارے نزدیک اتنا ہی اختلاف ہے جتنا بریلویوں نے میلاد کے جلوس نکالے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ہم اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمیں اصل اختلاف ہوتا ہے جب توحید کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں آپ ایک پیرلل میں عقیدہ کھڑا کرتے ہیں، ہم اسے ختم نبوت کے اور توحید کے منافی سمجھتے ہیں. معصومیت علی بھائی یوں سمجھیں انبیاء تک رہ جائے گی. ٹھیک، ہم تو انبیاء کو بھی اس طرح معصوم نہیں مانتے جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں. ہاں سرکار، بات یہ ہے انبیاء بھی جو معصوم ہے وہ یہ معصوم نہیں ہے کہ انبیاء غلطی نہیں کر سکتے. انبیاء معصوم یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کریں گے. گناہ اور غلطی میں فرق سمجھیے گا. قرآن میں آیا ہے کہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، حضرت یوسف کے بارے میں آیا کہ وہ بھی عورت کا قصد کر لیتے اگر اللہ نہ بچاتا. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے انہوں نے. غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ انہوں نے لوگوں کے بہانے قبول کر لیے. اللہ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ اور سورہ انفال میں تو آیا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دینا تھا جو آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اتنے سخت الفاظ ہیں. تو ظاہر ہے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں نا. نبی کی معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی آج کی ڈیٹ میں معصوم ہے. اپنی زندگی میں اگر اس سے کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نا اللہ کے ریفرنس سے، تو اللہ نے اس کی ریمیڈی کی، اس نے رجوع کیا. اور آج کی ڈیٹ میں نبی کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ معصومیت والی ہیں. نبی کا معصوم ہونا قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ ہے. تو اگر نبیوں کے بارے میں قرآن یہ عقیدہ رکھ رہا ہے نا تو سرکار باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے.